میں تبدیل کرنے کا ایک ان کا پروگرام، وہ اس کی جو ہے وہ کھل کے ان کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. آج جموں و کشمیر کی زمینی سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا جانتی ہے برملا اظہار کرے یا مصلحت کی یا کمرشل انٹرسٹ ان پر حاوی آ جائے اور وہ خاموشی اختیار کرے، لیکن ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون اگر کوئی ہے تو وہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے. دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہ جو مرضی تاثر دینے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ آج بھی جاری ہے. انٹرنیٹ کھولا وہ بھی دکھاوے والا. اور دنیا جانتی ہے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج بھی سسپینڈڈ ہیں، معطل ہیں، اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہے کشمیری ڈپرائیوڈ ہیں. اور دنیا جانتی ہے کہ، اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی، نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں. اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے، یہ 1 سال سے ڈبل لاک ڈاؤن میں ہیں. 5 اگست 2019 اور اب آنے والا ہے 5 اگست 2020. 1 سال کا ڈبل لاک ڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے. نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا. وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئی، وہ دھرنا آ گیا، بڑے غلط وقت پر آیا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا. لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا، اور کشمیر کو باوجود بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا، یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، کیونکہ ڈیموکریسیز ہے نا یورپ، اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں. تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا، میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو دستیاب ہوگی، ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ، کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا، اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا، بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی. اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں، اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا، ترکی کے وزیر خارجہ کا، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا. ان سب نے جس انداز میں
ہمارے موقف کی تائید کی اور جوائنٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسپٹ کیا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ. اسی طرح میں کہوں گا کہ آئی پی یو پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز کو ہینڈ ان ہینڈ. آئی پی یو میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یو ایس کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 85 کانگریس مین نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مت سے اٹھایا گیا اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو ہوتا اور ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر اس میں میں خود گیا اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اس میں نون بھی تھی اس میں سب تھے. مشاہد حسین صاحب کا اس پہ رول تھا شریر رحمان صاحبہ کا اس پہ رول تھا اس میں عطاء الرحمان صاحب مولانا عطاء الرحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے دوست ہمارے ساتھ تھے. تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو. انہوں نے مل کر جو میرا کی نوٹ ایڈریس تھا سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے. تو الحمدللہ ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا. ہاؤس آف کامنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے اور جتنی پارٹیز ہیں کنزرویٹو لیبر لبرل ڈیموکریٹ سب موجود تھے. اب جناب میں سمجھتا ہوں اس اگر 1 سال کے عرصے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیات بھی تو ہیں 120 سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر اسپیسیفک. ان کے انٹرویوز ان کے گلوبل لیڈر سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ان کے خطوط ان کے انگیجمنٹس اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. ہماری بہت سی فرینڈلی کنٹریز نے آپ نے صدر اردوغان کی جو جوائنٹ سیشن کی جو تقریر تھی آپ اس میں موجود تھے. آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہیں جوڑی وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کھل کر ہیومن رائٹس واچ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پالیسیز پر اس 1 سال میں ہوئی ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں آپ چلے جائیے میری بات پہ یقین نہ کیجیے. آج سے 4 سال پہلے اٹھا لیجیے ریکارڈ کو دیکھیے کتنی خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اور 1 سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے. جو شائننگ انڈیا جو ہے جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے. آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک. میرے دوستوں پھر ہم نے اس مسئلے کو جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت لوگ موجود تھے. ان کا موقف اقوام متحدہ کا موقف یو این چارٹر پہ کیا کہتے ہیں قراردادوں پہ ان کا کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی ہو گئی. نہیں پرانی نہیں ہوئی تجدید عہد ہوئی جب سیکرٹری جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا. اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے اور میں نے ایک نہیں کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں ٹو دی سیکرٹری جنرل آف یو این ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں سے حاصل کیا ہوا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے. ہم ہوں گے نہ ہوں ہم شاید نہیں ہوں گے کل لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جو جن کے پاس قلم دان تھا
اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی، آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا. اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد. لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے. بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی، پاکستان کا موقف وہی تھا، قراردادیں وہی تھی، گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھی. آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے. آپ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہے، چین ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلز، رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے عرض کر چکا، پھر ہیومن رائٹس باڈیز کا جو موقف ہے. اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے دارالخلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائسپورا نے، جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے، جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آ کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مت سے پہلے اٹھائے گئے. اقوام متحدہ کے اجلاس میں عمران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، 25,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے. اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے. نیور. میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو. کیوں؟ کلیئرٹی ہے. بالکل عمران خان میں کلیئرٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، اور دفتر خارجہ میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ فلی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو. اب آئیے 5 اگست 2020 جو آنے والا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں، اور میں امہ سے بھی کہوں گا، مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں کو، جن کے ریزالو کو، جن کی اسپرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزالو کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے، جبر سے، سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے، شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر، بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر، بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے، ان کا ریزالو وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے. یہ خیال ہے ان کا، آپ دبا سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے. یہ نقوش مٹنے والی نہیں ہے. اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں، اس وادی میں، نہ حق بہ چکا ہے. وہ بولے گا، خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا. میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آج پابند سلاسل ہے، آج وہ قید میں ہیں، آج وہ جیلوں میں ہیں، آج ان کا سانس لینا مشکل ہے، آج ان پر تشدد ہو رہا ہے، بچوں کو پیٹا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. سید علی گیلانی، ان کی عمر کو دیکھیے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں، آپ لیڈ کریں، ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے ہو، کشمیری چہرہ آگے ہو، میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن
جب تک آپ پابند سلاسل ہیں، جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں، جب تک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے، آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس جذبے کو، اس حریت کو بالکل نہیں دبنے کی اجازت دیں گے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں اس 5 اگست کو، اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں موجود یوسف صاحب آپ کا، آپ کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا، میں شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا، ان کی منسٹری کا، جنہوں نے اس کو مل کے فارن آفس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال 5 اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں، ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے۔ استحصال کا پورا سال ہوا ہے، اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری منزل سری نگر ہے، انشاءاللہ منزل ہماری نگر سری نگر پر ہے، اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں، 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامع مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے، اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے۔ وہ دن دور نہیں، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ۔ پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ، تم 100 شیلنگ کرو، فائرنگ کرو، نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں، ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا، معذور کیا گیا، ڈسیبل کیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک نیا سٹیمپ، اور وہ دیکھیں، آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے، ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا، تو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی، دل دہل گیا۔ اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں، پاکستان نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو۔ وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو، انشاءاللہ 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا، اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا۔ ہماری نظر، یہ پوری قوم یکجا ہے، ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے، ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے، ہماری نظر ہے، ہماری منزل ہے، اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا۔ پھر سولیڈیرٹی، یکجہتی کی واکس ہوں گی، اور قائدین، ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے۔ اگر وہ کشمیر کی کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں، صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں، تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم ایل ایز کو، ایم پی ایز کو، منسٹرز کو، چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر، پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نا، خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے،
उसका जो पैगाम होता है ना, दैट साइलेंस इट स्पीक्स, और वो पैगाम भी इंशाअल्लाह जाएगा। हमने फैसला किया अपने डिप्लोमेटिक रीच को और बढ़ाने का फैसला किया है और बढ़ा रहे हैं। इंटरव्यूज होंगे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, दीगर हमारे कायदीन जो हैं पार्टी के वो करेंगे, और उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। खतूत जो हैं ग्लोबल लीडर्स को लिखे जाएंगे, अहाता किया जाएगा इस एक साल का, और उनकी खिदमत में बताया जाएगा कि जमीनी हकायक क्या है, और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो उनकी आंखों में धूल जो फेंकने की कोशिश कर रही है, हकीकत क्या है। इसी तरह ऑपेड्स जो हैं वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ऑपेड छपवाए जा रहे हैं, और उसका पूरा प्लान है। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि हर घर हर हथेली में है ना वो, और पैगाम अपने हाथ में आ जाता है। तो हमने पूरी एक 5 अगस्त की एक सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन की है, और पूरी सोशल मीडिया पर हमको कश्मीरियों के असल हकायक, उनके साथ जो अट्रॉसिटीज की जा रही हैं उसकी पूरी दास्तान जो है, जुल्म की दास्तान जो है, वो पूरी सोशल मीडिया पे उस कैंपेन को उजागर किया जाएगा। हमारे जो मेमोज हैं, हम यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पेश करेंगे। हमारे एम्बेसडर्स जो हैं, मैंने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी है, जितने हमारे मिशन हैं, और मेरी एक एक मिशन पर आंख होगी, और मैं एम्बेसडर से गुजारिश कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू सी देम एक्टिव, आई वॉन्ट टू सी देम एक्टिव। दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और कोई इसमें गफलत न बरते। मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं वो सिर्फ अपनी हाई कमीशन में, एम्बेसी में तकरीब मुनक्कद करना नहीं, मुझे सिर्फ तकरीब नहीं चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए वहां की लोकल मीडिया के साथ, ताकि वहां की पब्लिक को सेंसिटाइज किया जाए। मुझे उनके ट्वीट्स चाहिए, मुझे उनके बीपर्स चाहिए, मुझे उनके प्रोग्राम्स में उनकी शमूलियत चाहिए। मैं देखता हूं किस एम्बेसडर की कितनी रसाई है, जो पाकिस्तान का चेहरा है वहां, वो कर रहा है क्या, इज ही ट्विडलिंग हिज थम्स और इज ही डूइंग समथिंग फॉर दिस कॉज। एंड आई वांट टू सी किस एम्बेसडर ने किस मीडिया के साथ कितना एंगेज किया है। रिपोर्ट करें to the South Asia desk, and I want to see किसने किसने क्या किया। FM Direct का मैंने एक ऐप लॉन्च किया है। I want to see and send your activity directly to me, all missions abroad, किस एम्बेसी ने क्या किया है, किसने एंगेज किया है, और मैं खुद उसको मॉनिटर करूंगा, और मैं खुद उसको देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। लफाजी नहीं चाहिए, काम चाहिए। अब उसके साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि इंशाअल्लाह अवेयरनेस कैंपेन, बैनर्स, पोस्टर्स, थिंक टैंक्स में मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आर एम्बेसडर्स गो एंड स्पीक। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पाकिस्तान का वहां चेहरा है, यू रिप्रेजेंट द कंट्री, यू शुड बी सीन एंगेजिंग इन थिंक टैंक्स, एंड आई वांट टू सी किसने किस थिंक टैंक में जाके, कोई आपको बुलाता भी है, अगर आपको बुलाता नहीं है तो क्यों नहीं बुलाता, मेरी में कमजोरी है ना, खुद मुझे सुनना ही नहीं चाहता, क्यों नहीं सुनना चाहता। तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा कौन किस थिंक टैंक में गया और उसने हमारा कश्मीर का मुकदमा किस अंदाज में पेश किया। फोटो एग्जीबिशंस होंगी, कार रैलीज होंगी, और कनाडा में मैंने सुना है कि इंशाअल्लाह बड़ी एक जबरदस्त, कोविड के बावजूद कनाडा में एक बड़ी जबरदस्त तरीके से कार रैली जो है वो प्लान की जा रही है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट, हाँ हमें एहसास है कि कोविड-19 की सिचुएशन है और एसओपीज हैं, और हर मुल्क के एसओपीज हैं, हमने उनका एहतराम भी करना है और स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी करना है। तो वो मैं समझता हूं हमारी पढ़ी लिखी हमारी कम्युनिटी है तो उसको मैनेज कर लेगी और बेहतर तरीके से करेगी इंशाअल्लाह। तो इन कंक्लूजन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों, तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हें तन्हाई की तरफ धकेला जरूर गया, रास्ते बंद कर दिए गए, हत्ता कि हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी पुकार रही है, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा, एयरपोर्ट पे उसको बंद कर दिया जाता है, अपने जहाज उठा के वापस फेंक दिया जाता है दिल्ली। तो हमें एहसास है कितनी मुश्किलात, हमें पता है कि कितना आपको दबाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ये पैगाम आपके पास जा रहा है
ہمارے جو ایئر ویو سے جا رہا ہے، ریڈیو پاکستان سے جائے گا، سوشل میڈیا سے جائے گا، پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے جائے گا، آپ تنہا نہیں ہے. ہر پاکستانی گھرانہ، ہر پاکستانی بچہ، ہر پاکستانی بزرگ، ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی، تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی. جو دادیاں ہیں، جو نانیاں ہیں، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شہرت کہتے تھے، کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل، میرے پانی، میرے لہلہاتے سبز کھیت جو ہیں، اس کے لیے کیوں کشمیر میرے لیے ضروری ہے، کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے، نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے، بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کا بیٹا تو ہے، اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے، اس کے سینے میں جو راز ہے وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائے. اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست جو ہے اس شدمت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو. محیط صاحب بھی کچھ بات کریں گے، شبلی بھائی بھی کریں گے. شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑے مفصل طریقے سے، بڑے آرٹیکولیٹلی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کشمیر کے حوالے سے. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی ماضی میں کرتے آئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے شاید اس یکجہتی میں ہماری پچھلی ادوار میں وہ متحرک اور وہ اس میں ایک وہ بلبہ نہیں تھا شاید، جس کی وجہ سے بھارت کو غلط فہمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا. اب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کرنی ہے کہ اس نئی جو جدوجہد آزادی میں جو ایک نئی روح موقع ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن کے خطاب سے، تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں، جو بھی ہم نے اس میں اس کو نئے طریقے سے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے، اپنی اس سالیڈیرٹی کو، اس یکجہتی کو کشمیری عوام کے ساتھ بنانے کی، تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم پورے جوش ولولے کے ساتھ اس 5 اگست کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرائیں. میرے جو لکھنے والے کالمسٹ ہیں دوست، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں، اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہر ایک بڑا ہی ایک مفصل سا ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو میری یوسف ابھی آپ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کہ انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے گی جس طرح کے گزشتہ 70 سال سے تھی، اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے، پوری کنوکشن ہے، پوری کمٹمنٹ ہے. تو یہ بس میری ریکویسٹ تھی کہ آپ کے خاطر سے پوری قوم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 5 اگست کو اس میں بھرپور حصہ لیں جہاں بھی وہ ہے. سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ منسٹر صاحب، بڑی جامع طور پہ وزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا اور 5 اگست کا بھی بتا دیا. میں صرف مختصر آپ کے سامنے 4-5 مخصوص چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک نیشنل نیریٹو کے طور پہ ہمیں آئندہ سامنے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے. اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کر کے، کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے. اور ہماری باقی گفتگو شنید میں بھی میڈیا کے دوستوں سے شبلی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی، تو مکمل سپورٹ جو ہے اور یکجہتی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یوم استحصال ڈے آف ایکسپلوٹیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا، اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ استحصال کو 1 سال گزر جائے گا بدقسمتی سے 5 اگست کو. اس دن ہوا تو ایک غاصبانہ قبضہ جو
ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی. یہ کشمیر سیج ڈے ہے اگر آپ انگریزی کی اصطلاح دیکھیں. ایک اور بات میں واضح کر دوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر. وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکمرانی ہے، جو کہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے. کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتا ہے، اقوام متحدہ کے ریزولوشن کو نہیں مانتا. اب تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے. اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام، پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، IIOJK، تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی حکمرانی کر رہا ہے، یہ انلیگلی آکوپائی کر کے ملٹری سیج اور اپنے راستانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ڈیموکریسی کو ہندوستان چینج کرنا چاہتا ہے، کشمیر کی اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں. تو آج ہم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیموگرافک اپارٹائڈ ہو گئی ہے وہاں پہ. جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کو یاد کیجیے، بالکل وہی جو ہو رہا ہے جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، کشمیر میں آپ کو اس سے سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاگر کرنی ہے. ایک بات میں اور کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیویٹیز کا بتا دوں گا بہت جلد. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہندوستان کا ایک حربہ ہے پچھلے سال سے جس کو بدقسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں. ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہے IIOJK نے کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے 5 اگست کو حل کر لیا، آپ کس امید میں بیٹھے؟ تو پہلا پیغام تو میں آپ کو 5 اگست کے حوالے سے یہ دے دوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بلایا، نہ کبھی ایسا ہوگا. ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی وزارت کے وجہ سے، ان کی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آ رہا ہے، سرزنش ہو رہی ہے. کوئی دنیا کا ملک جو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا IIOJK میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق جو ہے وہ پامال نہیں ہو رہے. کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا ہے. اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان. دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں صرف کر رہا، انسانی حقوق صرف پامال نہیں کر رہا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 5 اگست کے بعد سے. پہلے بھی تھی، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو 2 سے 3 دن لگے صرف فہرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن، قانون اور بائیلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے. تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے. اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ مودی سرکار چل پڑی ہے، وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جو ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہوگا. 5 اگست کی مناسبت سے وزیر خارجہ نے آپ کو کافی ایکٹیویٹیز بتا دی. 10 بجے صبح انشاءاللہ 5 تاریخ کو 1 منٹ آف سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں. سائلنس بجائے جائیں گے اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک سولیڈیرٹی مارچ صدر پاکستان عارف الوی صاحب لیڈ کریں گے
اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خارجہ شبلی صاحب میں اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ شامل ہوں گے. اسی وقت تمام پروونشل کیپٹلز میں بھی ایک سالیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا. مظفر آباد میں مارچ ہوگی. صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لیڈ کریں گے اور وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے اپنے اسمبلی کے خطاب سے پہلے, جو کہ 12 بجے کے بعد کسی وقت اس کا انعقاد ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کے توسط سے میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں موجود ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ 4 تاریخ اور 5 تاریخ کی شام کو ہم ایک پورا پروجیکشن کریں گے جس میں ہم کشمیر کے مسئلے کی تاریخ, ہندوستان کی تمام جو خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی اور 5 اگست کے حوالے سے بہت سی جو ہمارے پیغامات ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں, اس کو کور کریں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھیں کہ وہاں کیا میسیجز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہم اپنا میمو پرووائڈ کریں گے وزارت خارجہ کی طرف سے جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوں گی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں شکر گزار ہوں سول سوسائٹی کی, کیونکہ میری نظر سے گزری ہے پچھلے 2-3 دن میں سول سوسائٹی ہماری تھنک ٹینکس نے از خود بکلیٹس تیار کی ہیں, کتاب تیار کی ہے پوری جس کی غالباً لانچ بھی شاید ہو رہی ہے مجھے بتایا گیا ہے, جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوئی ہیں جو دنیا کہتی رہی ہے ہندوستان کے بارے میں کہ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور آخر میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ 3, 4 اور 5 تاریخ یہ 3 دن ہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طور پر ہمارا ساتھ دیجیے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک کشمیری ہونے کے ناطے یہ معاملہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. کوئی اور چیز ان 3 دنوں میں آپ کے میڈیا چینل پہ نہ آئے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. یہ میری آپ سے پرسنلی گزارش ہے اور ریاست اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی. 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی قبل از وقت ہے. انشاءاللہ 4 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب خود وزیر خارجہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو اور کچھ فیصلوں سے بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. سر کووڈ ہے, اب انسرٹن ہے کہ یہ UN GA ڈیسیژن ہوگا یا نہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اگر ہوتا ہے تو کشمیر کے ایشو کو کیسے پیش کریں گے آپ پرائم منسٹر صاحب کو جائیں گے. دوسرا سری نگر, آپ نے کہا کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر رکھا جائے گا. سری نگر سے زیادہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کا نام زیادہ فورسفل ہے؟ اور ماضی میں ہندوستان کے سابق پرائم منسٹر آئے تھے اور پاکستان کے سابق پرائم منسٹر نے کے حکم پر کشمیر کے جو سائن بورڈ سے اس ہائی وے کے اوپر ہٹا دیے گئے تھے کہ انہیں برا لگے. تو کشمیر کا نام زیادہ فورسفل نہیں ہے. دیکھیے کشمیر کا نام بالکل اس کی تو فورس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے پر لیکن سری نگر ایک منزل ہے. کشمیر کے جب کشمیر کہتے ہیں تو اس میں تو آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے جو اللہ کے فضل سے آزاد ہے, ٹھیک ہے نا, اور علاقے بھی آ جاتے ہیں جو کہ آزاد ہیں, مطلب گلگت بلتستان آزاد ہے, ٹھیک ہے نا. جب سری نگر کی آپ بات کرتے ہیں نا تو اس سے فوکس ہوتا ہے وہ علاقہ جس پر غاصبانہ اور غیر قانونی قبضہ ہے. وہ پوائنٹ زیادہ اجاگر ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو بورڈ ہٹائے گئے رکھے گئے وہ بات پرانی ہو گئی ہے. ان سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو وجود ہی مسئلہ کشمیر سے اس نے جنم لیا, تو انہیں بالکل اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی آواز پلانی چاہیے. اس ہمارے 5 اگست کے ان جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں بڑھ چڑھ کر ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. اور میری آپ سے جیسے مرید صاحب نے کہا, دیکھیے ایونٹس تو ہوتے ہیں,
अब 3 को क्या होगा, 4 को क्या होगा, खबरें तो होती हैं, नेशनल भी होंगी, इंटरनेशनल भी होंगी, वो खबरें छुप नहीं सकती और आपने रिपोर्ट भी करना होता है, लेकिन तरजीहात। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है, कोई चीज भी हो, हमारी आपसे गुजारिश ये है इसको फोकियत दीजिए। हाँ, यूएनजीए में देखिए इस वक्त बहस चल रही है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि अभी सितंबर में भी न्यूयॉर्क में हालात इतने अच्छे गालिबन नहीं होंगे। आप देख लें कि अमेरिका में अभी भी कोरोना इज अ सीरियस इशू, 1,45,000 के करीब अमवात हो चुकी है, वहां 46 लाख से ज्यादा लोग उससे मुब्तला है इस मर्ज में। वर्चुअल होना चाहिए, बट देयर सम पीपल वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं फिजिकल भी होना चाहिए। तो अब ये डिस्कशन हो रही है कि क्या कोई हाइब्रिड हो जाए, कि कुछ ममालिक जो है जो वर्चुअल करना चाहें तो अपने स्टेटमेंट्स वर्चुअली दे दें और जो जाना चाहे वो कर दें। अभी फैसला हमने करना है, हम देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है, तो उस पर फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या करता है, डेलीगेशन को वज़ीर आज़म लीड करते हैं या कोई और लीड करता है। जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब, आपसे सवाल हुआ कि आपने माशाअल्लाह तमाम पहलुओं पर वाक़ई की रोशनी डाली। कुछ चीज़ ऐसी है जो बाखबर लोग तो जानते हैं, अवामुन नास की तरफ से आपसे सवाल करता हूँ कि आप माजी में भी वज़ीर ख़ारजा थे, अदावत वज़ीर ख़ारजा थे, आज भी वज़ीर ख़ारजा हैं। माजी की खारजा पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी क्यों इतनी वो ज़ईफ़ रही और आज की जो खारजा पॉलिसी है वो तेजी से गामज़न नजर आ रही है। माजी में जो कश्मीर के मसला कश्मीर को सख्त खाने में डाल दिया गया, ये के बाद चेयरमैन कश्मीर कमेटीज भी आते रहे और भी सरकारी सतह पे जो है फंड बड़े मिसयूज होते रहे और कश्मीर पे काम जरा सा नहीं हुआ। देखिए, मैं सवाल समझ गया आपका। देखिए, माजी में इसमें इसका जवाब ले लेना जी, इसका जवाब तो ले लेना। देखिए, कश्मीर के मसले से कोई लाताल्लुक कभी नहीं रहा, माजी में भी और आज भी। फर्क ये रहा कि पिछली मर्तबा आपने कहा तो पाकिस्तान उस वक्त फोकस कर रहा था, लपेट में था दहशतगर्दी की जंग, और दुनिया का जो फोकस था वो 9/11 के बाद उनकी तरजीहात तब्दील हो चुकी थी। और हिंदुस्तान ने बड़ी चालाकी से, जो लोग लुम्बड़ी वाली चाल चली, बड़ी चालाकी से उन्होंने जो तहरीक खुद इरादियत की जो तहरीक है उसको उन्होंने दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया। और जो बाहर से आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, आके यहाँ धमाके करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने उस सारे नैरेटिव को जी और एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट को उन्होंने दहशतगर्दी में, लबादे में लपेटने की कोशिश की और बहुत से लोग, बहुत से ममालिक उसमें बह गए। लेकिन आज दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी को भी शिकस्त दी है और किस तरह पाकिस्तान के एरियाज को उनसे आजाद करवाया है, किस तरह से आज अफगानिस्तान में पीस और रिकंसिलिएशन प्रोसेस में हम एक मावन और एक दोस्त अपने आप के तौर पे हमने पेश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर मैं मुबारक देता हूं, कल ईद है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्लाह के फजल करम से इसमें बहुत से दोस्तों का किरदार है, पाकिस्तान का कलीदी किरदार है कि जो फैसला हुआ है अफगानिस्तान में ईद सीज फायर का, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। फैसला हो गया है कि इंशाअल्लाह अंदर चंद दिनों में 5,000 कैदी, जो दोहा में हम मुआहदे में दस्तखत करने में मैं गया था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, 5,000 जो है जो तालिबान जो कैदी हैं वो भी रिहा हो जाएंगे और 1,000 वो भी छोड़ देंगे। और इंशाअल्लाह ईद के इस सीज फायर के बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर, माहौल बनेगा जिससे कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसका आगाज होगा। तो आज वहां जैसे जैसे वेस्टर्न फ्रंट पर हमारी, हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने तो चालाकी से हमें 2 फ्रंट्स में धकेल दिया। आज अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने किया वहां हमें कामयाबियां हासिल होनी शुरू हो गई हैं और हिंदुस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा है। आज नेपाल आंखें दिखा रहा है, आज लद्दाख में जो कुछ हुआ, जो चीन की सूरत हाल है वो आपके सामने है, आज श्रीलंका की क्या कैफियत है, आज पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तो ये अब तवज्जो वापस आ रही है और इस हुकूमत की क्लियर पॉलिसी है
کہ ہم نے کشمیر کے فوکس کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے. صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس دن پہ خاص طور پہ یعنی ٹھیک ہے عمران خان صاحب بھی اوائڈ کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں اور اپوزیشن بھی اوائڈ کرتی ہے, لیکن آپ اسپیکر صاحب اور یہ ساری قیادت آپ اکثر اوقات اکٹھے بیٹھتے ہیں تمام تر اختلافات کے باوجود. کیا ہی اچھا ہوگا کہ پوری پاکستانی قیادت جو ہے بیٹھاتے ہیں پھر بھی روٹ جاتے ہیں, پھر راتوں رات مان بھی جاتے ہیں. یہ خوبی ہے, اچھی بات, الحمدللہ. اسی لیے بڑے صاحب کہہ رہا ہوں نا کہ عام آدمی کا کنسرن یہ ہے کہ کاش اس معاملے میں جب آپ باہر گئے آپ نے خود انشاءاللہ بیٹھیں گے. آپ کا سوال آ گیا سمجھ, انشاءاللہ بیٹھیں گے. 5 تاریخ کو سینٹ کا اسپیشل اجلاس منعقد ہو رہا ہے, اس میں بیٹھیں گے. اور میری خواہش ہوگی اور میں نے فارن آفس کی طرف سے پورا ایک بڑا مفصل ریزولوشن تیار بھی کیا ہے, اور میں دیگر جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈران ہیں ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس کو دیکھ لیں, اس کا مطالعہ فرما لیں, اور کوئی اس میں اگر وہ کوئی سمجھتے ہیں کمی پیشی ہم دور بھی کر لیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ یک زباں ہو کے اکٹھے بیٹھ کر آواز اٹھائیں. سینٹ کا ہاں جی سر, مائک آپ کے سر مائک کے مطابق آ جائے گا سر, کیوں نہیں سر آ جائے گا. مائک میں دے دوں گا, اپنے ہاتھ سے دے دوں گا, کیا اوپر بات کریں سر. جی اور دوسرا کوشچن یہ ہے کشمیر سے ہٹ کر کے بڑے ایگریسو موڈ کے اندر تھے آپ گزشتہ 2 دنوں سے, اسمبلی میں بھی, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی. کبھی اس طرح کی اگریشن آپ کی سیاست میں ہم نے دیکھی نہیں ہے. ماضی میں بھی بہت سارے معاملات آپ بڑے بہتری سے سلجھاتے رہے. تو کیا اب یہ رائے بہت تیزی سے جدا ہو رہی ہیں یا دوبارہ سے؟ نہیں, دیکھیے I have been in this game long enough to understand. دیکھیے کہتے ہیں نا دریا چڑھتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے. ہم نے دریاؤں کو چڑھتے بھی دیکھا ہے, اترتے بھی دیکھا ہے. ٹھیک, تو بلا وجہ موت سے ٹکرائیے نہیں. اگر نہیں ٹکرائیں گے تو دریا چلتا رہے گا, اور اگر سمجھیں گے کہ بلا وجہ اس دریا کی موجوں میں خلل ڈالیں گے تو زباں ہم بھی رکھتے ہیں. اور یہ بھی واضح کہتا چلو کہ یہ جو روش اپنائی گئی تھی یہ وہاں شور شرابے کی, کلیئر کٹ میں آج کہہ رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ دباؤ کے تحت اور وہ شور شرابے سے ہاؤس کو دبا سکے گی تو پھر سن لے, نہ وہاں کوئی اور بول سکے گا, نہ میرا بیٹا بلاول بولے گا, اور نہ پھر کوئی اور نون کا بولے گا. ہاں آئیے حدود و قیود طے کر لیں, احترام سے سنیں, احترام سے سنائیں. آپ جو نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ کا حق ہے. تنقید سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. وی آر پولیٹیکل پیپل, وی کین ٹیک اینڈ وی کین ریٹرن. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا سکیں گے, بالکل نہیں دبا سکیں گے. اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ ہماری عام ٹوسٹ نہیں کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. واضح پیغام ہے, کان کھول کے سن لیں, نہیں دبیں گے. این او سی کا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بڑا اچھا سوال ہے. ہم لے گئے, جرنلسٹ کو لے گئے, پارلیمنٹیرین کو لے کے جا رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ڈپلومیٹس بھی اگر جائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یقیناً ان کو امپیکٹ ہوگا. گڈ آئیڈیا, تھینک یو سر. بھارت نے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے. جو مائنارٹیز ہیں وہ بھی تنگ ہے وہاں پہ. افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے. اپنی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا. اب جو بھارت جو ہے جنگی ساز و سامان کی خریداری یا پھر طیارے کی خرید ہے, تو بھارت کرنا کیا چاہتا ہے؟ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک حکم مچا ہوا ہے کہ وہ جو طیارے اس سے خریدتے ہیں وہ یعنی پاکستان اور چائنا کو کس حد تک وہ طے کریں. اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے, بھارت اپنی کوششیں کرے گا. ان کا ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے, کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھائے, اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں. اور آپ نے دیکھا تب انہوں نے ہم پہ جارحیت کی تو پھر چائے کے کپ کے ساتھ ابھی نندن کو واپس بھیجا گیا. تو وہ بھی ہے. تو ایسی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں, اور پوری طرح وہ ہر چیز پر ان کی نظر ہے.
اور وہ کوشش کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے, جو کاوشیں ہیں, اور میں یہ بھی کہتا چلوں, اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اب میں سمجھوں گا کہ چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس معاملے کو افغانستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے, دفتر خارجہ نے ٹیک اپ کیا ہے. میں نے اپنے سفیر کو کہا ہے کہ وہاں ٹیک اپ کرے. میں شکر گزار ہوں جناب حنیف اکبر صاحب کا, انہوں نے نوٹس لیا ہے اور مجھے امید ہے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے گا. سر اس میں ایک وضاحت کر دوں, چمن والا آپ نے ذکر کر دیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے چل رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی بغیر کسی جو ہے الٹیمیٹم کے بارڈر بند کر دیا ایک دم سے. ایسا بالکل نہیں ہوا تھا. یہ جو انفارمیشن ہے یہ غلط ہے. گراؤنڈ کی سچویشن اس سے بالکل برعکس ہے, اور کوئی اقدام پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں اٹھایا گیا تھا. کسی بھی معاہدے, کسی بھی وہاں پہ ارینجمنٹ کی خلاف ورزی پاکستان نے نہیں کی اس سارے ایپیسوڈ. یس سر, کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ کہا ہے. کشمیر کبھی ریاست نہیں تھی. ریاست جموں کشمیر و اقصی کی بتہا تھی, جس میں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ گلگت بلتستان تھا. اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا ہم سری نگر جائیں گے, آپ رائے شماری کے ذریعے جائیں گے یا جنگ سے؟ اور دوسرا سوال ہے یہ کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے بھائی جان, ختم. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ قید میں ہیں, ان کا کوئی آواز نہیں, ہم آواز ہیں. تو آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ کتنا امپاور کریں گے کہ وہ جا کر کشمیریوں کا نمائندہ؟ آزاد کشمیر کی حکومت ماشاءاللہ ہمیں بڑا احترام ہے, اور ہمارے جو صدر ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہ چکے ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے وہ بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور تاریخ پہ نظر ہے ان کی, اور ان کو پل پل کی خبر ہے. اور جب بھی ان سے نشست ہوتی ہے تو کوئی بڑی انٹرسٹنگ بات ان سے نکلتی ہے, سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, اور بڑا ان کا نالج ہے. آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے بالکل ہمارا چہرہ ہے, ہم بالکل ان کے ساتھ, ان کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو ہمارا مقصد ایک ہے, ہماری منزل ایک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آگے ہوں. میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر آگے ہوں, میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا, کوئی بات نہیں. مقصد ایک ہے نا, ہم نے منزل کو دیکھنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے, منزل ایک ہے, اور انشاءاللہ وہ کشمیر کی آزادی ہے. تھینک یو سر. وفاقی وزراء اور معاون خصوصی برائے قومی سلامتی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سازش جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے, یہ کسی صورت نہیں کرنے دیا جائے گا. 5 اگست کے حوالے سے جو پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں پوری دنیا کو بتانے کے لیے, اقوام متحدہ کو بتانے کے لیے, اس حوالے سے وفاقی وزراء وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کتنے کوشچنز ہیں؟ میرے 3 کوشچن ہیں سر. اچھا فرمائیے. مراد شیخ صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جی قومی اساتذہ جات کو لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے استعمال کیا جائے, جس میں نران اس کا کشمیر سے تعلق ہے, کشمیر سے تعلق ہے, پاکستان کو ہے نا, ریاست پاکستان کو ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر. کشمیر پہ سوال ہے, کیجئے, چھوڑیے, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ جی؟ بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کو ان کے سارے خیال کی غلطی جائے. اس نے میڈیا کا انڈیا کے بھائی جان دعویٰ کرتا تھا, اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد, این آر سی کے بعد, بنگلہ دیش جیسا ملک جو ان کے قریب تر تھا آج نالا ہے, نالا ہے, کیونکہ وہ بنگالیوں کو دیمک کہتا ہے. آج کا جو آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والا حکمران ہے وہ بنگال کے مسلمانوں کو, بنگالیوں کو دیمک کہتا ہے, بنگالی نہیں کہتا, دیمک کہتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نالا ہے. جمہوریت کا لبادہ بالکل تھا. آج ہندوستان کی سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ جو ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا تھا اس کا اس بی جے پی سرکار نے حلیہ بگاڑ دیا ہے, اس کا چہرہ انہوں نے بالکل اس کا سیاہ کر دیا ہے. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. سینیٹر شبلی فراز اور معید یوسف معاون خصوصی برائے قومی سلامتی بھی موجود تھے.
کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کے دن جو خاص طور پر پروگرامز اور پلانز ترتیب دیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے دنیا کو بتانے کے لیے، اقوام متحدہ کو دکھانے کے لیے، اس حوالے سے نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ویلکم کریں گے خبرنامے میں۔